پہلے یہ قافلہ نکلا مکہ مکرمہ سے، یہ ابو سفیان کی قیادت میں، جس میں مال تجارت تھا، مکے والوں کا، قریش کا مال تجارت تھا، اس میں مسلمانوں کا مال بھی تھا، جو مسلمانوں سے انہوں نے داب لیا، انہوں نے جو ہے غصب کر لیا، انہوں نے جو ہے ظلماً ان سے اس پر تولیت حاصل کر لی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو نکلو اور اس مال کو جو ہے ان سے چھین لو، ان سے لے لو۔ تو جب مکہ مکرمہ سے شام کو جا رہا تھا قافلہ، تو اس قافلے کی جو ہے تعاقب میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب حضور کے، لیکن جب پہنچے تو چند دن پہلے ہی وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ جب رمضان المبارک آیا تو پھر پتا چلا کہ ابو سفیان جو ہے شام سے قافلہ لے کے نکلے ہیں، تو مکہ مکرمہ وہ قافلہ پہنچنے والا ہے، ابھی بدر کے پاس آنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جا کر جو ہے قافلے کو پکڑتے ہیں۔ تو مسلمان تو نکلے تھے قافلے کو پکڑنے کے لیے، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں صرف 2 گھوڑ سوار تھے اور 70 اونٹ تھے۔ یعنی 3 لوگ ایک اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی حضور سوار ہوتے تو کبھی جو حضرت علی سوار ہوتے، کبھی دوسرے صحابی سوار ہوتے، اسی طرح جو ہے دیگر اصحاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہوتے تھے۔ ایک سوار ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا، پھر کوئی تیسرا، اس طرح جو ہے مسلمان سوار ہوتے تھے۔ پھر جب وہاں پر پہنچے تو ابو سفیان کو پتہ لگ چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ تو انہوں نے مکہ والوں کو جو ہے خط لکھا، ایک آدمی کو بھیج کر بتایا کہ ایسا جو ہے پکڑنے آ رہے ہیں، تو حفاظت کے لیے آؤ، بچانے کے لیے آؤ۔ تو کافروں نے جو ہے جلد سے جلد تیاری کی اور 1000 لوگ جو ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، یعنی بدر کے جگہ پر آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے جہاں پہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، تو وہ ابو سفیان نے راستہ بدل کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن ابو سفیان نے وہاں پر پھر مکے والوں کو جو ہے ایک آدمی کے ذریعے بتایا کہ اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب محفوظ ہو گیا ہوں۔ پھر بھی کفار نے چاہا کہ اب یہ جنگ کرتے ہیں، اس لیے وہ بدر کے مقام پر آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر پہنچے جنگ بدر کے مقام پر، تو دیکھا کہ بدر جو ہے ایک کنواں ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ کنویں ہیں۔ تو ادھر پہنچے اور پہنچ کر کنویں پر جو ہے اپنا قبضہ بنا لیا۔ پھر مسلمانوں کے سامنے جو ہے ایک لشکر، یعنی 1000 لوگ جو کہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہیں، جس میں جو ہے گھوڑ سوار 200 ہیں اور دیگر جو ہے فوج کے اسباب کے ساتھ تھے، یعنی اسلحہ کے ساتھ تھے، یعنی تیر کمان وغیرہ جو بھی ضرورت تھا سب چیزوں کے ساتھ تھے، لیکن مسلمان ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، صرف 2 گھوڑ سوار تھے۔ باقی سب جو ہے مسلمانوں کے پاس تلواریں تھی تھوڑی، اور تھوڑے جو ہے تیر کمان تھے، تیر انداز تھے۔ جب وہ لوگ آئے یہاں پر، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر جو ہے اپنا ڈیرا لگا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک عریش جو ہے لگایا گیا، یعنی صاحبان، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکتے اور حضور جو ہے کمانڈ کرتے، کہ حکم دیتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی رات جو ہے عبادت میں گزاری، یعنی حضرت علی کرم اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر ایسی نیند طاری کر دی کہ اس سے پہلے ویسی نیند نہیں سویا، ہر کوئی سو گیا تھا اس رات۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے جب جنگ ہوتا ہے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ کل جنگ ہونے والا ہے، کیا ہوگا، لیکن مسلمانوں پر سکون کی نیند طاری ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں جو کہ وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ سے جو ہے عبادت کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو دوسرا دن آیا، جب جنگ کا موقع آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر جگہ جو ہے مارک کر نشان لگا کر کے یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں اتبا مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کو جو ہے بتایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے۔ یہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ آدمی کو جو ہے یہ نہیں معلوم کہ کس زمین پر مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم، یہ حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے،
نہیں اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور دیگر لوگوں کو اللہ کی عطا سے موجود ہے علم غیب کہ کون کہاں پر مرنے والا ہے، پیٹ میں بچہ کیا ہے، بارش کب ہوگی وغیرہ وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے لوگوں کو علم غیب حاصل ہے، خود سے نہیں، حضور اللہ کے عطا کرنے سے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی کہ یہاں پر کون مرے گا، وہاں پر کون مرے گا۔ پھر مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور جو ہے اللہ ساتھ ہے اور جنت میں جانے والے ہیں لوگ۔ تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوا کہ جنگ بدر کا دن شروع ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے پیچھے جو ہے مغرب کو رکھا، اپنے پیچھے یعنی مشرق کو رکھا، جہاں سے جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے اپنے پیچھے رکھے تاکہ، اور خود کے فیسنگ جو ہے مغرب کی طرف تھی۔ جب سورج جو ہے اوپر بلند ہو، اوپر چڑھے، تو سامنے جو دشمن ہوگا اس کی آنکھ جو ہے خیرہ ہو جائے اور وہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورج کو اپنے پیچھے رکھا، اپنی صفوں کے پیچھے رکھا، یعنی مشرق کو جو ہے مشرق اپنا جہت، اپنی سمت جو ہے مغرب کی طرف رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر صفوں کو سیدھی کیے۔ اس سے پہلے مشرکین میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ صفوں کو سیدھی کر کے نہیں لڑتے تھے، وہ ہجوم کی طرح لڑتے تھے، جس طرح گائے بیل جو ہے ہجوم کی طرح جاتے ہیں، مارتے ہیں، اس طرح جو ہے ہجوم کی طرح لڑتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی چال بتائی کہ صفوں کو سیدھی رکھنی چاہیے، جس طرح نماز میں کھڑتے ہیں اسی طرح سیدھی ہونی چاہیے صفیں۔ تو صفوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو صف سے تھوڑا آگے تھے، تو حضور نے اپنے جو ہے چھڑی سے ان کے پیٹ پر جو ہے چھڑی لگائی اور کہا کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی مجھ سے قصاص لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، اگر میں کسی کا دل دکھایا ہوں یا کچھ کیا ہوں تو میرے سے قصاص لے سکتا ہے۔ تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں۔ سب صحابہ حیران ہیں کہ یہ سواد رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ لے لو۔ فرمایا کہ میرا بدن جو ہے، جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی بدن برہنا تھا، میرا پیٹ برہنا تھا، آپ جو ہے کپڑا ہٹائیں۔ حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا، تو آپ آگے بڑھتے ہیں، اپنے بطن مبارک کو حضور کے بطن مبارک سے لگاتے ہیں اور چوم لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو سواد، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ میرا وقت کیسا ہے، اب کون سا وقت آنے والا ہے، جنگ کا وقت ہے، معلوم نہیں کہ میں زندہ رہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا اللہ کی راہ میں، معلوم نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت آپ کے جسم سے میرا جسم مس ہو جائے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کی نسبت ضروری ہے۔ یہاں یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو جنگ میں جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، ہمیں جنت مل جائیں گی، ہم تو جو ہے ایمان لا لیے، ہم اللہ رسول پر ایمان لا لیے، ہمارے تمام گناہ معاف ہیں، ہم جنتی ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ وہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور کی نسبت چاہیے، یعنی حضور کی نسبت کام آئے گی ہمارے آخری وقت میں، تو یہ حضور کی نسبت کے لیے اپنے بطن مبارک کو لگاتے ہیں اور حضور کے بطن مبارک کو چوم لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، ان کا عقیدہ دیکھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے سواد تم نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم تو جنگ میں کھڑے ہو، تم جو ہے میری وسیلہ کام نہیں آئے گا، نسبت کام نہیں آئے گی، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو ناظرین یہ جو ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں بھی ہے، یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین پھر جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے میں مسلمانوں نے اس میں پہل نہیں کی۔ حضور نے کہا کہ جب لوگ آئیں تو انہیں آگے آنے دو، ہم پہل نہیں کریں گے، وہ لوگ پہل کریں۔ تو اس میں بھی مسلمانوں نے انہیں موقع دیا کہ وہ پہل نہ کرے، یعنی ظلم و ستم کرنے میں آگے نہ بڑھے، لیکن انہوں نے باز نہیں آئے اور مبارزت طلبی کی۔ مبارزت طلبی میں یعنی جنگ کے لیے للکارنا کہ آؤ ہم سے، جو تم میں جو ہے بڑا ہے، تم میں قوت والا ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، جرأت مند ہے، آئے اور آ کر ہم سے لڑے، ہم سے جو ہے جنگ کرے۔
تو وہاں سے عتبہ شیبہ وغیرہ، یہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ان سے مبارزت طلبی کی، انہیں جو ہے واصل جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو ہے زخمی کیا، اور آپ بھی زخمی ہو گئے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر اسے ایک وار سے اسے واصل جہنم کر کر انہیں خیمے میں واپس لے جاتے ہیں. ناظرین، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے. پھر جنگ شروع ہونے کے بعد اس میں ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 لڑکے جو ہے ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں، معاذ بن افرا اور معاذ نامی ایک اور لڑکے جو ہے ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں ابو جہل کو. پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو کہاں کون ہے، معلوم ہے کیا، پتا ہے کیا؟ تو انہوں نے پوچھا ان بچوں سے تم کیا کرو گے اس سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں لڑکوں نے کہ ہم نے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گالیاں دیتا تھا، جو ہے برا کہتا تھا، تو اس لیے جو ہے ہم اسے جو ہے واصل جہنم کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ ابو جہل نظر آ رہا تھا، تو کہا کہ یہ دیکھو تمہارا صاحب، یعنی جسے تم ڈھونڈ رہے تھے، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، وہ وہاں ہے. تو دونوں جاتے ہیں، دونوں نے ایک وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمان بچے جو ہے کتنا یہ رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، اور حضور کے نام پر جو ہے جو حضور کے خلاف کہتا ہے ان کے خلاف جو ہے کتنا یہ رکھتے ہیں. اس سے معلوم پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اسی طرح ہمارا ایمان ہو کہ ہم کوئی حضور کے خلاف کوئی بری بات کہے تو ہم اسے نہ سنیں، اور اگر سن لیے تو اسے فارورڈ نہ کریں. یہ غلط بات ہے کہ ہم ہر کسی کو جو ہے فارورڈ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا کوئی آپ کے والد کو گالی دے تو کیا آپ بولتے پھریں گے کہ اس نے یہ ہمارے والد کو یہ گالی دی، سنو بھائی اس نے ہمارے والد کو یہ گالی دی، آپ بھی سنو اس نے ہمارے والد کو یہ گالی دی، بولیں نہیں، بلکہ آپ اس بات کو چھپائیں گے اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے الگ سے کریں گے. تو یہ سنانا نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے. سب کو جو ہے یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اسے جو ہے فارورڈ کرنا نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے. ناظرین، پھر جنگ کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر عبادت وغیرہ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو ہے کہ صاحبان کے اطراف جو ہے پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی حضور کے قریب نہ آئے. تو ناظرین، ایسا وقت آیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے پسپا ہونے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو جائے گی تو یہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یعنی پورا اسلام پورے کفر کے سامنے جو ہے کھڑا ہوا تھا، پورا اسلام جو ہے پورے کفر سے جنگ کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملائکہ بھیج کر جو ہے مدد فرمائی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی اس وقت جب تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تقوی اختیار کرو تمہیں کہیں تم جو ہے شکر گزار ہو جاؤ. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھیج کر جو ہے مسلمانوں کی جو ہے مدد فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں اس سے پہلے اس کی گردن جو ہے اڑ جاتی تھی. اس میں جبرائیل امین جو ہے لال امامہ باندھ کر جو ہے آئے ہوئے تھے. ناظرین، پھر جب دیکھا کہ لوگ مسلمان پسپا ہونے لگے، یعنی مسلمانوں کا جو ہے پر کافروں کا غلبہ ہونے لگا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنکریاں اٹھائی اور کنکریاں جو ہے ان کی طرف پھینک کر کہا شاہت الوجوہ، یعنی وہ برباد ہو جائیں. تو جیسے ہی کنکریاں گئی تو ان کے آنکھوں میں کنکریاں پڑی، ہر کسی کے آنکھوں میں جو ہے کنکریاں پڑی، تو وہ جو ہے اپنے آنکھیں ملنے لگے. تو اسی دوران مسلمانوں نے دیکھا اور جو ہے انہیں کھیرا ککڑیوں کی طرح کاٹنے لگے. تو اس طرح جو ہے جنگ بدر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو قلیل دکھایا، یعنی کم دکھایا. یعنی تھے مسلمان کم 313، کافر تھے 1000 نہیں، لیکن مسلمانوں کی نظر میں لگ رہے تھے کہ یہ سب کافر جو ہے کم ہیں تاکہ ان کی قوت جو ہے بڑھ کر نظر آئے، اور کافروں کی نظر میں مسلمان جو ہے زیادہ نظر آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس طرح بھی مدد فرمائی. ناظرین، پھر اس جنگ میں جو ہے
काफिरों के बड़े बड़े सरदार जो है वासिले जहन्नम हुए। और जंग बदर जो है इस तरह खत्म हुई। मुसलमानों ने 70 काफिरों को जो है वासिले जहन्नम किया और 70 को जो है गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया, असीर बना लिया। और फिर मुसलमानों से जो है 6 मुहाजिरीन शहीद हो गए और 8 जो है अंसार से शहीद हो गए। तो नाज़रीन, फिर जब जंग खत्म हो गई तो काफिर जो है भाग गए। उसके बाद इस जंग में हार कर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर क़ियाम फरमाए और ये काफिरों को जो है गड्ढे में डाल दिए, यानी उन घड़े में डालकर गड्ढे में डालकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हें तुम्हारे रब ने वादा किया, क्या तुमने उसे हक पाया? हमें जो हमारे रब ने वादा किया हमने उसे हक पाया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मुर्दे जो कि मुर्दे हैं, क्या ये सुनते हैं? हुजूर ने फरमाया कि ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। तो पता चला कि मुर्दे सुनते हैं। नाजरीन, फिर जब काफिरों को जो है असीर बनाकर मदीना मुनव्वरा लेकर गए, फिर भी मुसलमानों ने एक रहमदिली का जो है सबूत दिया और कहा कि जो है पैसे देकर अपनी रिहाई हासिल करता है वो पैसे देकर रिहाई हासिल करे। जो इतनी इस्तिताअत नहीं रखता, मुसलमान बच्चों को जो मदीने मुनव्वरा के हैं उन्हें जो है पढ़ाए। तो यहाँ पर भी मुसलमानों ने इल्म की जो है अहमियत बताई है कि इल्म दुनिया का इल्म जो है किसी से भी हासिल कर सकते हैं, काफिरों से भी। यानी जैसे लैंग्वेज है, ये जबान है, अरबी जबान है, ये जो है सीखना जो है, जो कि बेस होता है हर चीज सीखने का, इल्म सीखने का। तो वो जो है काफिरों से उन्होंने अपने मुसलमान बच्चों को सिखाया। तो यहाँ पर इल्म की अहमियत पता चलती है। उन्हें जो है जो सिखा चुके उन्हें जो है मुसलमानों ने आज़ाद कर दिया। तो यहाँ पर मुसलमानों ने ये बताया कि उस जमाने में जब किसी को कैद कर लेते हैं तो वो बेच देते हैं या उन पर जुल्म करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ पर हुस्न सलूक का मुजाहरा किया और उन्हें जो है अपने साथ जो है खाना खिलाया, अपने साथ रखा, और जो जैसा आम मुसलमान के साथ सलूक करना था वैसा जो है काफिरों के साथ सलूक किया मुसलमानों ने। और इसमें बताया कि आज़ाद करके बताया कि इस्लाम जो है गुलामी को जो है पसंद नहीं करता, आज़ाद करने को पसंद करता है, यानी आज़ाद करने को पसंद करता है। तो किसी न किसी बहाने से आज़ाद करने को जो है मुसलमानों ने तरजीह दी। तो पता चला कि जंग बदर के जो है वाक़ियात क्या थे, मुख्तसर पता चले। नाज़रीन, ये मुसलमानों ने एक कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, आलम इस्लाम के लिए, जो शुरू में जंग बदर के मौके पर। तो हमें भी जो है उसका ख्याल रखना चाहिए और हमें दीन पर अमल करना चाहिए। दीन पर अमल करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें। और नाजरीन, जो असहाब बदर जो 313 हैं, उनके नाम पढ़कर जो दुआ मांगता है वो दुआ कबूल होती है। तो जिसे मुमकिन हो वो दुआ करें, यानी पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी असहाब बदर के नाम पढ़कर, और उनके लिए ईसाल सवाब करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए क़यामत के रोज़ जो है ज़ख़ीरा बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमें असहाब बदर के वसीला व तुफ़ैल से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।